ایم اے اردو پریویس کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ لیکچر میں یاس یگانہ چنگیزی کی حیات سے متعلق آپ سے گفتگو کر رہا تھا۔ آج ان کی شاعری سے متعلق مجھے کچھ باتیں ہیں اور اپنے معروضات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مرزا نے چراغ سخن اور خرافات عزیز لکھ کر لکھنؤ کے شعراء پر حملے کیے تھے، اور ان حملوں کے نتیجے میں معاصرین شعراء لکھنؤ سے یگانہ کے تعلقات خراب ہوئے۔ یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ جب یگانہ لکھنؤ آئے اس وقت ابتدا میں لکھنؤ کے شعراء کے ساتھ یگانہ کے تعلقات خراب نہیں تھے، لیکن کہیں کہیں مشاعروں میں یگانہ پر کچھ اعتراض ہوئے۔ اودھ اخبار میں بھی ایسے اعتراض شائع ہوئے جو یگانہ کو ناگوار گزرے، اور ان اعتراضات کے نتیجے میں یگانہ شمشیر برہنہ ہو گئے اور انہوں نے شعرائے لکھنؤ کی مخالفت مول لے لی۔ انہیں شعرائے لکھنؤ سے مقابلہ کرنے کے لیے غالب کو بھی رد کرنا پڑا، اس لیے کہ اس زمانے کے شعرائے لکھنؤ غالب کے مقلد تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس لکھنؤ کے معاصر شعراء سے جو معرکہ آرائی ہوئی، اس کے نتیجے میں یگانہ غالب شکنی پر اتر آئے اور نشتر پاشی شروع ہو گئی، جس کا سلسلہ جو ہے وہ یگانہ کی زندگی تک چلتا رہا۔ حد تو یہ ہے کہ وہ اس امر پر زور دینے لگے کہ اب دیوان غالب میزان انصاف و خرد میں کلام یاس کے برابر نہیں مل سکتا۔ یہ اختلافات اور یہ معاندانہ روش جو شعرائے لکھنؤ اور یگانہ میں رہی، اس سے صرف نظر کرتے ہوئے میں یگانہ کی شاعری پر بات کروں تو سب سے پہلی خصوصیت مجھے جو یگانہ کی غزلوں میں دکھائی دیتی ہے وہ مردانہ عزم و حوصلہ ہے۔ ان کی غزلوں کی سب سے نمایاں خصوصیت مردانہ اعتماد ہے۔ انہوں نے حقیقت یہ ہے کہ غزل میں بت شکنی کا عمل انجام دیا ہے۔ روایتی موضوعات و اسالیب جو غزل کے تھے ان دونوں سے انحراف کر کے یگانہ نے ہم کو غزل کی امکانی وسعتوں سے آشنا کرنے کا عمل انجام دیا ہے۔ یہاں یہ عرض کروں کہ یگانہ کے ہاں ماضی کے بہترین عناصر پائے جاتے ہیں۔ یگانہ ان لوگوں میں ہیں جن کے کلام کی رہنمائی میں غزل گو شعراء کی ایک بالکل نئی نسل تیار ہوئی ہے۔ ایسی نسل تیار ہوئی ہے جو زندگی کے نئے مطالبات اور نئے میلانات سے عہدہ برا ہونے کی اپنے اندر پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ یگانہ کی شاعری ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ زندگی ایک جدلیاتی حقیقت ہے اور تصادم اور پیکار زندگی کے نمو اور بالیدگی کے لیے ضروری ہے۔ راہی معصوم رضا نے یاس یگانہ چنگیزی کے عنوان سے
ایک طویل مقالہ لکھ کر جدید اردو غزل کی تاریخ میں یگانہ کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے اور یگانہ کی غزل کو لکھنؤ کی روایتی غزل سے مختلف قرار دیا ہے۔ یگانہ نے لکھنؤ کی غزل کو سطحی جذباتیت اور لفظی بازیگری کے طلسم سے نکال کر زندگی کی شاہراہ پر لا کھڑا کیا۔ جدید نقادوں میں باقر مہدی، شمیم حنفی اور سلیم احمد وغیرہ بھی یگانہ کی اہمیت کو تسلیم کرتے نظر آتے ہیں۔ باقر مہدی نے یگانہ کے انتقال کے 2-3 ماہ بعد یگانہ کی شاعری اور ان کے فن پر جو مضمون لکھا، اس میں یگانہ کے شاعرانہ محاسن کا احاطہ کرتے ہوئے یہ لکھا کہ یگانہ اس معاملے میں خوش نصیب ہیں کہ آنے والا زمانہ انہیں زیادہ عزت دے گا۔ باقر مہدی کی یہ فورکاسٹ، یہ پیشین گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ گزشتہ 50 برس کے عرصے میں یگانہ کو پھر سے دریافت کرنے کی شعوری کوشش کی گئی ہے اور نئی شاعری میں ان کا جارحانہ انداز بہت مقبول رہا ہے۔ نقادوں کا ایک مکتب فکر ایسا بھی ہے جو یگانہ کو نئی شاعری کا نقطۂ آغاز قرار دیتا ہے۔ یگانہ کی شاعری ایک طرف ایسے انسان کو پیش کرتی ہے جو شکست خوردہ ہے، لیکن شکست خوردگی کے باوجود وہ شکست کو تسلیم نہیں کرتا۔ تنہائی، مایوسی، حرمہ نصیبی اس انسان کا مقدر ہے، لیکن بلند ہمتی اور بلند حوصلگی اس کے مزاج میں پوری طرح رچی اور بسی ہوئی ہے۔ وہ اپنے حریفوں سے برسر پیکار نظر آتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ معرکہ آرائی میں یہ انسان پیچھے تو ہٹتا ہے، لیکن پسپائی اور شکست قبول نہیں کرتا۔ مخالف قوتوں سے نبردآزما یہ انسان بالآخر سپر انداز بھی ہوتا ہے اور اپنی شکست کو یقینی بنا دیتا ہے۔ آپ یگانہ کے اشعار دیکھیں، ان کے غزلوں میں ان دونوں پہلوؤں کی بخوبی ترجمانی آپ کو ملے گی۔ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا، پکارتا رہا کس کس کو ڈوبنے والا، خدا تھے کتنے مگر کوئی آڑے آ نہ گیا، جس کی تلوار کا لوہا ہو تیز، حجت ناتمام کیا کرتا، پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا، امید و بیم نے مارا مجھے دوراہے پر، کہاں کے دیر و حرم گھر کا راستہ نہ ملا، مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مجھے سر مار کر تیشے سے مر جانا نہیں آتا، اپنا گھر اپنی زمیں اپنا فلک بیگانہ،
آشنا کوئی بجز سایہ دیوار نہیں. یہ اشعار جو میں نے آپ کو سنائے، ان اشعار میں یگانہ کی شاعری کا غالب اور امتیازی عنصر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ان اشعار میں سپاہیانہ اور مردانہ تیور موجود ہے، اور یہ اشعار شکست خوردہ انسان کا نوحہ بھی سناتے ہیں. لہجے کی انفرادیت اور موضوعات کی ندرت سے قطع نظر خالص فنی اعتبار سے بھی اگر آپ یگانہ کو دیکھیں تو یگانہ کی شاعرانہ اہمیت مسلم ہے. یگانہ نے اپنی شاعری میں زبان و بیان کا خاص خیال رکھا ہے. ان کی شاعری کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں الفاظ کے استعمال کا سلیقہ آتا ہے. اپنے اسی شاعرانہ سلیقے اور فنی شعور کی بنا پر انہوں نے رباعی جیسی مشکل صنف سخن میں کمال حاصل کیا، اور اردو رباعی گو شعراء کی تاریخ میں وہ صفِ اول کے شاعر شمار کیے جانے لگے. ان کی رباعیات کے مجموعے ترانہ کے منظر عام پر آنے کے بعد معارف رسالہ جو اعظم گڑھ سے نکلتا تھا اس میں ایک جامع تبصرہ شائع ہوا، اور تبصرہ نگار نے یہ لکھا کہ یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ مرزا یاس یگانہ چنگیزی اپنے وقت کے ایک کامل شاعر ہیں. ان کے خیالات بلند، زبان صاف ستھری، ترکیبیں چست اور کلام حشو و زوائد سے پاک اور بے عیب ہے. میرے خیال میں معارف کے تبصرہ نگار نے جو بات یگانہ کے لیے کہی ہے وہ یگانہ کی شاعری، مکمل شاعری پر حرف بحرف پوری اترتی ہے، اور انہیں اردو کا ایک اہم منفرد شاعر منوانے کے لیے کافی ہے. آپ نے میری گفتگو کو توجہ سے سنا، اس کے لیے آپ کا